بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار، بے حد، بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اذکار مسنونہ کے نام سے یہ ہمارا سلسلہ وار پروگرام، اور اس پروگرام کی آج کی اس ملاقات اور آج کی اس نشست میں گفتگو کا موضوع جاری ہے صبح و شام کے اذکار۔ اس سے قبل آپ حضرات کو بتایا گیا تھا کہ اگر ہم مسنون دعائیں اور مسنون اذکار کا جائزہ لیں تو سب سے زیادہ جس موقع کے لیے اور جس عمل اور جس وقت کے لیے سب سے زیادہ اذکار اور دعائیں ثابت ہیں وہ صبح و شام کے اذکار ہیں۔ اس کی مثال یوں لے لیجئے، آپ کو مسجد میں داخل ہونا ہے تو مسجد میں داخل ہوتے وقت جو دعا ثابت ہے وہ ایک دو دعا ہے زیادہ سے زیادہ۔ کھانا کھاتے وقت دعائیں کتنی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی دعائیں ثابت ہیں؟ دو تین دعائیں ہوں گی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کبھی یہی معاملہ ہے، لیکن صبح کے وقت اور شام کے وقت جن اذکار کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے وہ اذکار جو کہ اذکار مسنونہ ہیں، ان کی بہت ہی بڑی تعداد ہے، اور سب سے زیادہ اذکار جو پائے جاتے ہیں وہ صبح و شام کے اذکار اور صبح و شام کے وظائف پائے جاتے ہیں۔ انہی اذکار مسنونہ میں سے یہ بھی ہے کہ صبح و شام تین مرتبہ ہم قرآن مجید کی آخری 3 سورتوں کا پڑھنے کا اہتمام کریں۔ قرآن مجید کی آخری 3 سورتیں سورہ الاخلاص، سورہ الفلق اور سورہ الناس ہیں، مطلب قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ 3 سورتیں قرآن مجید کی آخری 3 سورتیں ہیں۔ ان کا اہتمام کرنا صبح کے وقت اور شام کے وقت، یہ اذکار مسنونہ میں ان کا کیا ہے؟ شمار ہوتا ہے۔ اور صبح و شام ان تینوں سورتوں کا پڑھنے کا جو ہمیں اہتمام کرنا ہے وہ 3 مرتبہ ہے۔ سورہ الاخلاص کو 3 مرتبہ، سورہ الفلق کو 3 مرتبہ اور سورہ الناس کو 3 مرتبہ۔ اور جب ہم یوں کہیں کہ صبح و شام ہمیں ان تینوں صورتوں کا 3 مرتبہ پڑھنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، تو صبح سے مراد ادھر طلوع فجر ہے، طلوع فجر، فجر صادق ہے، یہاں تک کہ سورج نکل آئے۔ اور شام سے مراد ادھر بعد نماز عصر سے لے کر اذان مغرب تک، یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے کا وقت ہے یہ۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ ہر نماز کے بعد ہمیں آیت الکرسی کے ساتھ ان تینوں سورتوں کو بھی پڑھنے کا ہمیں کیا ہے؟ ہدایت دی گئی ہے۔ وہ ایک مستقل عمل ہے، اور یہ ایک اس سے مستقل اور مختلف عمل ہے۔ یہ صرف صبح و شام 3 مرتبہ ان تینوں سورتوں کو ہمیں کیا ہے؟ پڑھنا چاہیے۔ اس کا ثبوت اگر دیکھا جائے تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ثابت ہے۔ سنن ابی داود، جامع ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رات کے وقت، اور ایسی رات جس رات کو خوب بارش ہو رہی تھی
اور شدید قسم کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے کہ آپ کہاں پر ہیں، تاکہ آپ سے ہم ایک اپیل کریں کہ یا رسول اللہ چلیے آپ نماز پڑھائیے، امامت کرائیے، ہم آپ کی اقتداء میں نماز پڑھیں۔ آخر کار ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا، دیکھ لیا، ملاقات ہو گئی۔ تو جب ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قل، تم کہو۔ تو حضرت خبیب فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ مطالبہ کہ اے خبیب قل، یعنی تم کہو۔ فرماتے ہیں حضرت خبیب میں نے کچھ نہیں کہا۔ دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے خبیب قل، تم کہو۔ حضرت خبیب فرماتے ہیں فلم اقل شیئا، میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو کہا کہ قل، تم کہو۔ فرمایا حضرت خبیب نے کہ یا رسول اللہ ما اقول، اے اللہ کے رسول میں کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل، تم کہو، یعنی پڑھو قل هو اللہ احد، یعنی سورہ الاخلاص، والمعوذتین، اور دو معوذتین، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اس سے مراد، یعنی ان معوذتین سے مراد یہ دونوں صورتیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قل، تم کہو قل هو اللہ احد، یعنی پڑھو اس صورت کو، اور اسی طرح المعوذتین، ان کو بھی تم پڑھو۔ کب پڑھنا ہے تمہیں؟ حین تمسی وحین تصبح، جب شام ہو جائے اور جب صبح ہو جائے۔ 3 مرات، اور تمہیں ان تینوں صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی تینوں صورتیں، ان میں سے ہر صورت کو 3 مرتبہ ہمیں پڑھنا ہے، صبح کو اور شام کو۔ اس کا بدلہ کیا ملے گا، اجر و ثواب کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خبیب کو بتایا تکفیک من کل شیء، اگر تم نے ان تینوں صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کیا صبح و شام، تو ہر چیز، یعنی ہر قسم کے شر اور بلا اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے تکفی کا، تمہارے لیے یہ تینوں صورتیں کافی ہوں گی۔ مطلب یہ ہوا محترم ناظرین کہ صبح و شام بندہ اگر ان تینوں صورتوں کا اہتمام کرتا ہے، 3 مرتبہ پڑھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے، اخلاص کے ساتھ نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، ان تینوں صورتوں کے معنی مفہوم کو سمجھتے ہوئے، ان پر یقین رکھتے ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بتایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تکفیک من کل شیء، کہ تمہارے لیے یہ تینوں صورتیں کافی ہو جائیں گی۔ کس چیز کے لیے کافی؟ شر اور ہر قسم کی بلا اور مصیبتوں سے۔ اور اگر ہم غور کریں محترم ناظرین ان تینوں صورتوں کے معنی اور مفہوم پر، یقیناً ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ان تینوں صورتوں کے ذریعے بندہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا، تعریف بیان کرتے ہوئے اللہ کی ذات سے مدد طلب کرتا ہے، اللہ کی پناہ میں آتا ہے ہر شر اور ہر برائی سے۔ سورہ الاخلاص کو ہم لے لیں، قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ احد، اللہ ایک ہی ہے، اللہ الصمد، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک واحد ذات ہے، لیکن انسان کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا، اس کو ہر حال میں، ہر وقت، ہمیشہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی کی ضرورت ہے، بے نیاز نہیں ہو سکتا انسان۔ تو بندہ جب صبح و شام ان کی تلاوت کرے، ان کا اہتمام کرے، تو توحید
اور اللہ کی تعظیم بیان کرتا ہے کہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، اللہ الصمد، اللہ کی ذات بے نیاز ذات ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ ہی اللہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ کوئی اس کا ہمسر اس کے برابر نہیں ہے، اللہ کے برابر کوئی چیز نہیں، نہ اس کی ذات میں کوئی برابر ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی برابر ہے، اور نہ ہی کوئی اس کے افعال میں برابر ہے۔ اللہ کے ذات جیسے کوئی ذات نہیں۔ اللہ کی جو صفات ہیں ان صفات کا مستحق کوئی اور نہیں ہو سکتا، صرف اللہ ہی اس کا مستحق ہے۔ اور اللہ کے جو افعال ہیں وہ افعال کسی اور کے اندر کیا نہیں پائے جا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی ذات لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ تو بندہ جب کہتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اللہ تیرا کوئی برابر نہیں، تیرا کوئی کفو، تیرا کوئی ہمسر نہیں ہے، تو اس صورت میں تو بندے نے اللہ کی حمد و ثنا، تعریف، تعظیم، توحید کا اقرار کیا۔ گویا کہ انسان نے اپنی عاجزی بیان کیا، اپنی عاجزی ظاہر کیا، اے اللہ میں تو عاجز ہوں تیرے سامنے، تو تنہا ہے، بے نیاز ذات ہے، تمہارے جیسے، تمہارے مثل کوئی ذات نہیں۔ اب اس کے بعد بندہ جب سورہ الفلق کا اہتمام کرتا ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کر رہا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ طلب کرتا ہوں، کس سے؟ کس کی پناہ طلب کرتا ہوں؟ برب الفلق، صبح کے رب اور پروردگار سے۔ ادھر صبح کا ذکر کیوں ہے؟ حالانکہ رات کا پروردگار بھی اللہ ہی ہے، اللہ کی ذات ہے، لیکن اس کے باوجود ادھر صبح کا ذکر آیا۔ ادھر اس بات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی رات اور دن اور صبح کا مالک ہے، اسی طرح بندہ اگر کسی پریشانی میں ہے، کسی مصیبت میں ہے، یا کسی مصیبت سے بچنا چاہتا ہے اور خوشحال رہنا چاہتا ہے، روشن زندگی اس کی رہے، تو اس اندھیرے سے، اس تاریکی سے، مصیبتوں کی تاریکیوں سے نکالنے والا بھی امید کی کرن اگر کسی کی طرف سے پائی جائے گی تو وہ بھی اللہ ہی تبارک و تعالی کی طرف سے پائی جائے گی۔ اسی لیے قل اعوذ برب الفلق، میں اللہ کی، اس رب کی، اس پروردگار کی پناہ طلب کرتا ہوں جو صبح کا پروردگار ہے۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز سے پناہ طلب کرتا ہوں، ہر اس شر سے پناہ طلب کرتا ہوں جسے اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے۔ اللہ کی بہت ساری مخلوقات ہیں، ان مخلوقات میں جن میں شر پایا جاتا ہے میں اس سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ شیطان ہے، اس کی طرف سے شر پایا جا سکتا ہے، اور موذی جانور ہیں، ان کی طرف سے شر پائے جا سکتے ہیں۔ انسان ہے، انسان بھی شر پہنچاتا ہے دوسرے انسان کو۔ تو بندہ ادھر اللہ کی پناہ طلب کر رہا ہے ہر اس شر سے جس شر کو اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے، یہ بنا دیا ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اسی طرح اندھیری رات کی تاریکی، اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے۔ رات کی تاریکیوں میں اگر دیکھا جائے محترم ناظرین تو بہت کچھ شر پایا جاتا ہے، کیونکہ صبح نہیں، روشنی نہیں ہے برابر، تو انسان بہت ساری چیزیں نہیں دیکھ پاتا آسانی سے۔ تو اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے، اس سے بھی بندہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کر رہا ہے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اسی طرح گرہ لگانے والی، اس میں پھونکنے والی اس کے شر سے بھی اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ ادھر جادو اور کالے عمل کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ عموماً جادو جو کیا جاتا ہے وہ گرہ لگایا جاتا ہے، انسان کا کپڑا لے کر، انسان کے بال لے کر کے، کوئی اور چیز لے کر گرہ لگاتے ہیں، اس میں شیطانی عمل ہوتا ہے، شیطانی وظائف ہوتے ہیں، پھونک مارتے ہیں اس پر۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اسی طرح گرہ لگانے والی، اس میں جو پھونک مارتی ہے، جادوگرنی، اس کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ آج لوگ شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ فلاں پر جادو ہے، فلاں کو نظر لگی ہے، کالا سایہ ہے۔ اگر صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرے گا، اخلاص کے ساتھ ان وظائف کی پابندی کرے گا جن میں ہر قسم کے شر، بلا، مصیبتوں سے بندہ محفوظ رہے، اس کے لیے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے۔ اسی سورہ الفلق کی آخری آیت میں اللہ نے فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اسی طرح حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اور حسد ایک عام بیماری اگر دیکھا جائے جو بہت لوگوں میں پائی جاتی ہے، ہمارے معاشرے میں، سماج میں، آپ کو اگر ترقی حاصل ہوتی ہے کسی بھی معاملے میں، کسی جائز اچھے معاملے میں، تو آپ کا اپنا بسا اوقات اپنے ہی گھر کا کوئی فرد آپ سے حسد کرنے لگتا ہے، آپ کا پڑوسی آپ سے شاید حسد کرے، کوئی اور حسد کرے۔ تو حسد کے شر سے اور حاسد کے شر سے بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کر رہے ہیں۔ یہی معاملہ اگر دیکھا جائے محترم ناظرین، سورہ الناس کا ہے کہ بندہ سورہ الناس کے ذریعے رب الناس، جو لوگوں کا پروردگار ہے، اس کی پناہ طلب کر رہا ہے۔ کس چیز سے؟ شیطان کے شر سے، جنات کے شر سے، شیطان کے وسوسے سے۔ پوری صورت آپ پڑھ جائیے، اس کے معنی مفہوم پر غور کریں تو اسی نتیجے پر بندہ پہنچے گا کہ مختلف قسم کے شرور سے بندہ اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے۔ جب ہمیں یہ تعلیم دی گئی محترم ناظرین کہ 3 مرتبہ ہم ان صورتوں کو پڑھیں صبح و شام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گارنٹی، یہ ضمانت دی کہ تکفیک من کل شیء، کہ 3 صورتوں کی پابندی کرتا، اس کے ذریعے تم ہر قسم کے شر سے محفوظ رہو گے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس کے معنی مفہوم پر غور کرتے ہوئے پابندی کے ساتھ صبح و شام ان کی تلاوت کریں، پابندی کے ساتھ، اسی طرح جیسے کہ ہمیں تعلیم دی گئی۔ امید کی جائے گی انشاءاللہ ہم بھی اس فضیلت کے کیا ہے مستحق ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ تمام لوگوں کو ان 3 صورتوں کو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنے کی توفیق دے، اور اس سے متعلق جو فضیلت بیان کی گئی ہے اس فضیلت کے بھی ہمیں کیا ہے مستحق بنائیں۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔